امتنان بھائی، آپ سے ہی آغاز کرتا ہوں. یوم نکبہ کی تمہید میں نے آپ کے سامنے رکھی. فلسطینی کتنا انتظار کریں گے واپس اپنے گھروں کو جانے کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می ڈاکٹر صاحب. بڑا امپورٹنٹ اور بڑا عجیب سا سوال ہے کہ کتنا انتظار کریں گے، کیونکہ جو انتظار کر رہا ہے اس کے پاس اپنے بچاؤ کے لیے، اپنی ان چابیوں کا جن کا آپ ذکر کر رہے تھے ان کے استعمال کے لیے، وہ زمین جو 48 میں چھین لی گئی اس کو واپس حاصل کرنے کے لیے کوئی ریسورسز نہیں ہے. جب ان کے سامنے ٹینکس آتے ہیں تو ان کے پاس پتھر مارنے کے سوا کوئی اور آپشن نہیں ہے. تو یہ انتظار وہ صرف اپنا نہیں کر رہے، وہ شاید انتظار کر رہے ہیں کہ یہ جو 1.5 ارب مسلمان ہیں شاید کہیں پر غیرت یہاں پر جاگے گی، اور یہ جو دولت کی ہوس میں پوری دنیا میں گھومتے پھر رہے ہیں اور جہاں مٹیریلزم ملتا ہے وہاں سر جھکا دیتے ہیں، کبھی تو ان کی حیثیت بدلے گی، کبھی تو ان کے اندر تھوڑی سی حمیت جاگے گی، غیرت جاگے گی، کیونکہ اکیلے وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتے. فلسطینی سے ایکسپیکٹ کرنا کہ ان کا کتنا انتظار رہے گا، شاید فی الحال لگتا یہ ہے کہ ان کا انتظار طویل ہے. لیکن آپ کسی فلسطینی سے، جلال صاحب بھی موجود ہیں اور میں بہت ساری پوڈ کاسٹ کر چکا ہوں، جب آپ ان سے بات کرتے ہیں نا تو لٹرلی انسان کو اپنے اوپر ایک سوال دل کرتا ہے کہ اپنے آپ سے سوال پوچھے، اور خاص طور پر یہ سوال پوچھے کہ کتنی کلیئر ویژن ہے. جب میں بات کرتا ہوں فلسطینی دوستوں سے، وہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ دن آئے گا کہ جب یہ غاصب یہ اس علاقے کو چھوڑ کر جائیں گے، اور ہم جو باہر بیٹھے ہوئے، ہم جو غیر فلسطینی ہیں، ہم وہ سوچ کر کہتے ہیں پتہ نہیں کیسے ہوگا، پریکٹیکلی کیسے پاسبل ہوگا. یہ پریکٹیکلٹی کی نہیں ہے، یہ زیادہ امپورٹنٹ جو ڈائریکشن ہے جو لینے کی ضرورت ہے وہ ایمان کی ڈائریکشن ہے، اور ہم اس ڈائریکشن میں فیل ہوتے جا رہے ہیں. مجھے یقین ہے ہر فلسطینی کی طرح مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ دن جلد آئے گا جب یہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوگی. جو ایک چند مٹھی بھر زائنسٹ کے آگے پورے کے پورے علاقے کو سرنڈر کر دیا گیا، جب برٹن نے اٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس معاملے کو 2 ملکوں میں، 2 ریاستوں میں یا 2 قوموں میں نہیں بانٹیں گے، ہم اسے اٹھا کر یونائٹڈ نیشنز لے کر جائیں گے. اور جب یونائٹڈ نیشنز نے احمقانہ فیصلہ کیا کہ 2 ریاستوں میں بانٹ دیا جائے جہاں پر ایک مٹھی بھر لوگ ہیں اور دوسری طرف ایک ہیوج پاپولیشن ہے، تو غلطیاں اور غلط فیصلے کسی نے مجبورن نہیں کیے، یہ سارے غلط فیصلے سوچی سمجھی پلاننگ کے ساتھ کیے گئے ہیں. لہٰذا مسلمان کا جاگنا ضروری ہے. فلسطینیوں کو سلام ہے جو آج تک سرنڈر کیے بغیر کھڑے ہیں، اپنے لیے کھڑے ہیں، امت کے لیے کھڑے ہیں. لیکن شاید آج جو جاگنے کی ضرورت ہے وہ باقی مسلمانوں کو ہے. اس میں کتنا وقت لگے گا وہ میں کچھ صحیح نہیں کہہ سکتا، کیونکہ انفارچونیٹلی ان کو دیکھ کر افسوس زیادہ ہوتا ہے. امتنان بھائی، جذبات آپ نے سنے، ظاہر ہے یہ دل کی بات ہے، جو سہتا ہے اسے ہی پتہ ہوتا ہے. یہ یوم نکبہ ہر مسلمان کے لیے ہے. قدس اور فلسطین کی سرزمین مقدس سرزمین ہے، جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحمان کے فرشتے یہاں پہ پر بچھائے ہوئے ہیں، پر پھیلائے ہوئے ہیں. یوم محشر کی سرزمین، بڑی نسبتیں ہیں عسقلان کی، امام عسقلانی کے ساتھ، غزہ ہاشم حضور کے پردادا کے ساتھ. تو مسلمان کہیں بھلا بیٹھے ہیں، پھر جواب کیا دینا پڑے گا؟ جلال صاحب کہہ رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں پھر کیا جواب دے گی امت؟ جناب، سب سے پہلے تو جلال بھائی کو ساتھ سلام، ان کی عظمت کو ساتھ سلام، ان کے الفاظ کو ساتھ سلام. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا زور قلم، زور بازو، زور گویائی بڑھائے. بہت خوبصورت بات کی، اور کاش یہ جذبہ سب کے اندر موجود ہو. مسئلہ مسلمان کا تو ہے یہ ڈاکٹر صاحب، وہ کہتے ہیں نا شاعر کہ مسلمانوں کی طرح دفعتاً پرجوش ہو جانا، پھر اس کے بعد صدیوں کے لیے خاموش ہو جانا. تو اب یہ جب سے آپ 7 اکتوبر کے بعد سے واقعات دیکھ رہے ہیں، تمام امت مسلمہ جاگ تو چکی ہے، لیکن جاگنے کے بعد ذرا ہینٹا وائرس آیا، ذرا کوئی ایران کی کہانی آئی، ذرا کچھ اور خبروں میں چلنا شروع ہوا تو سب کچھ بھلا بیٹھتے ہیں. بڑی گولڈ فش والی میموری انفارچونیٹلی امت مسلمہ کی اس وقت ہو چکی ہے. تو یہ جذباتی تو ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس پلان آف ایکشن کبھی نہیں ہوتا. تو یہ کچھ سوچتے نہیں ہے کہ ہم نے کرنا ہے تو کرنا کیا ہے، اور ہم ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں اپنے لیڈرز کے پیچھے. میں اکثر دوستوں کو یہ بات کہتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ جی اس ملک میں ہمارے ہاں پارلیمنٹ بھی ہے، ہمارے ہاں سینٹ بھی ہے، ہمارے ہاں پروونشل اسمبلیز بھی ہیں، کچھ جگہوں پہ آپ کو بلدیاتی الیکشن بھی ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، یونین کاؤنسل کے الیکشن ہو رہے ہوں گے. ایٹ اے ٹائم اس بات کو قطع نظر اس بات سے کہ کون الیکشن جیتا، چاہے وہ یونین کاؤنسل کا الیکشن ہی کیوں نہیں تھا، اس بات سے قطع نظر اس ملک میں ہر لمحے
8 سے 12,000 لوگ موجود ہوتے ہیں جو خواب دیکھتے ہیں کہ لیڈرشپ میں آنے کا اور ایک دن پرائم منسٹر بننے کا، چاہے وہ یونین کاؤنسل کا لیڈر ہی کیوں نہیں یا ایم پی اے کیوں نہیں ہے، وہ بھی پرائم منسٹر بننے کا خواب دیکھتے اور خواب دیکھنے میں تو کوئی ٹیکس نہیں ہے. سو آج اس ملک میں 8,000 10,000 12,000 لوگ ہر وقت تیار ہیں لیڈرشپ کے لیے. مصیبت یہ ہے کہ ہمارے پاس لیڈرشپ کے لیے تو چین موجود ہے لیکن مفکر کوئی موجود نہیں ہے جو ڈائریکشن دے سکے کہ اس قوم کو لے کر کیسے چلنا ہے. آج اگر آپ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کو دیکھتے ہیں، آج بھی ہنٹنگٹن کا بنایا ہوا فارمولا چل رہا ہے، پچھلے 40 سال سے اسی پر پیرا ہے، عمل پیرا ہے اور اس پر کام کر رہے ہیں. لیکن ہم سوچتے نہیں ہیں اور ہم نے اپنی سوچ کو بند کر دیا ہے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جگہ جگہ کہا ہے کیا تم غور اور فکر نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہو. کسی ایک مسلمان کو بھی تکلیف پہنچتی ہے تو پوری اکائی ایک ہے جسم کی، پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، لیکن ہم بھول جاتے ہیں نہیں یہ تو کشمیر کا مسئلہ ہے، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. یہ فلسطین کا مسئلہ ہے، یہ فلسطینیوں کا مسئلہ ہے. یہ بہت ہوا تو یہ عربوں کا مسئلہ ہے، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. ہم اتنے چھوٹے چھوٹے سائلوز میں بٹ گئے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو سائلوز میں بانٹا گیا. آپ کو امت بننے سے پہلے آپ کو ملوکیت دے دی گئی. آپ نے اپنے اپنے ملک پکڑے اور اپنی ریاست کو اپنی زمین باندھنا شروع کر دیا اور اس زمین کی اہمیت بڑھا دی. تو آج آپ کو خطوں میں بانٹ دیا گیا ہے اور ہم اپنے ملک سے بڑا کوئی کسی اور کانسیپٹ کو سوچتے نہیں. اقبال نے کتنا اس پر کہا تھا کہ وطن کے حوالے سے کہ جو پیرہن نستا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. تو ہم نے یہ کیا کہ ہم نے اپنے اپنے ملک بانٹ دیے. ملک بانٹنے کے بعد خلافت چھوڑ دی، ہم نے امت چھوڑ دی. تو آج ہمارے جی پاس ان سوالوں کا جواب نہیں ہے.